हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमों कमेटियों के पहले इजलास के अगले ही रोज पीटीआई के तेवर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन तो सब जो है वो यही लग रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक दूसरे को स्पेस देने की बातें हो रही हैं, लेकिन और दोनों जानिब से कहा गया कि कमेटी इजलास में सबका रवैया बड़ा मुस्बत था। फरीकैन ने खुले दिल से एक दूसरे की बात सुनी, लचक दिखाने की बात भी हुई, लेकिन आज पीटीआई वाले फिर फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। आज बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई। इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की, जबकि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यानी वो अपने पहले वाले बयान पर कायम है और कोई नरमी नहीं दिखा रहे। मजीद कहा कि जब तक हुकूमत मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी नहीं दिखाती, कॉल वापस नहीं होगी। उन्होंने खदशा भी जाहिर किया कि हुकूमत मुज़ाकरात को लटकाएगी। मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक ले जाना जो है वो ज़रूरी है। संजीदा और बामैनी मुज़ाकरात करना होंगे, ऐसा इमरान खान कहते हैं। इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। और खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए, खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। हमने पहले भी कहा था कि जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। कल की बातचीत और वज़ीर आज़म ने भी आज गुफ्तगू की। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये उम्मीद जाहिर की कि दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फायदा होगा। कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है पीटीआई के साथ। 2 जनवरी को इसका अगला सेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं, पीटीआई और हुकूमती पार्टी, मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को, कौम को बेपनाह इसका फायदा होगा। पीटीआई मुज़ाकरात के अगले ही रोज यूं बिहेव कर रही है जैसे वो नहीं बल्कि दूसरा फरीक उनसे मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी पुरएतमाद अंदाज में कहा कि जल्द तब्दीली आने वाली है। बातचीत उससे होती है जिसका इख्तिदार पर साहिब इख्तिदार हों, मुख्तदिर हों। अगर ये लोग मुख्तदिर हैं तो बात करेंगे, अगर मुख्तदिर नहीं है तो दे विल बी ओनली कॉलिंग द शॉट्स कॉल्ड बाय समबडी एल्स। उधर असद कैसर ने भी फिर दोहराया कि उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात में 3 पॉइंट्स रखे हैं। पहला, मुल्क में लाकानूनियत बंद की जाए। दूसरा, बानी पीटीआई और सियासी कैदियों की रिहाई। और तीसरा, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी। है और जो हमारा भी कंसर्न है कि मिलिट्री कोर्ट्स की वो जो है ना सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है ना ट्रायल हो रहे हैं। और मुझे अफसोस भी ये है, मायूसी भी इस पे है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पे हमें शदीद मायूसी है कि जब कोर्ट जो है ना वो इख्तियार दे दे और वो आइन और कानून किसी बातरफ फैसले करे तो फिर आम आवाम किधर जाए। अजीन, हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं होता। जब कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल जरूर कारफरमा होते हैं। मुज़ाकरात को लेकर हुकूमती ऑफिशियल्स, वज़रा और वज़ीर आज़म भी पुरुमीद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार अपने मुतालबात को दोहरा रही है। मुतालबात भी ऐसे जो अब से कुछ दिन पहले तक तो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब मुज़ाकरात की मेज़ पर तहरीक इंसाफ वही मुतालबात मुसलसल दोहरा रही है। मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा इजलास 2 जनवरी को होगा। इस दौरान पीटीआई कमेटी के मेंबरान अडियाला जेल में इमरान खान से मिलते रहेंगे। कल के इजलास में शिरकत ना करने की वजह अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कुछ यूं बताई। अपने मीडिया के साथियों को यहाँ पे बिलखसूस पेशावर के साथियों से तवक्को नहीं थी, लेकिन कल भी मैं यहीं पे मौजूद था। बेल्स मेरी मल्टीपल लगी हुई थी, आज भी मेरी मल्टीपल बेल सुबह से लगी हुई हैं। यहीं से चेक कर लेते कि उमर अयूब हैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कहाँ पे था, यहीं पे था मैं। तो लिहाजा यहाँ पे पकौड़े यहाँ के पनीर के बड़े अच्छे होते हैं, आप सारे साथी यहाँ पे खाते हैं बारूम के, पर वो मजबूर नहीं कर सकते कि इंसान नेगोशिएशन के लिए ना जाए। ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर की मिस्ड कॉल के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर तरफ उम्मीद जाहिर की जा रही है और पीटीआई के मुतालबात भी जू के तू हैं, उनमें रत्ती बराबर का भी फर्क नहीं है। मैं ये अपने शो में मुतवातर कहता आ रहा हूं कि जो जंग के मैदान में हारी जाए उसको मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं जीता जा सकता। ऐसे में पीटीआई ने ऐसा क्या भांप लिया है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अपनी जगह बरकरार है। नाज़रीन,
اس کی بظاہر 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، پی ٹی آئی جان گئی ہے کہ حکومت ان کے بیانیے کا توڑ کرنے میں مسلسل ناکام ہے، ان کا بیانیہ بک رہا ہے اور حکومت بیک فٹ پر ہے، کیونکہ 26 نومبر کی گولی چلنے والی بات پر بھی حکومت کوئی مؤثر جواب نہیں دے پائی۔ دوسرا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج کے کانسیپٹ میں بھی لگتا یوں ہے کہ شاید کچھ ٹینشن ہے۔ ایسا نظر آتا ہے، کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیونکہ ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایک پیج کی کہانی بڑی مضبوط دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا یہاں مسلم لیگ نون اپنی مرضی سے مذاکرات کی بیس پر بیٹھی ہے یا کہیں سے کچھ کہا گیا ہے؟ تیسرا، پی ٹی آئی کو بیرونی دباؤ نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ جب امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ ایک بات کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر تو ضرور ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم ان تینوں پوائنٹس کو درست مان لیں یا ان میں سے ایک کو بھی صحیح کہیں تو اس میں غلطی یا سیاسی کوتاہی کس کے دکھائی دیتی ہے؟ میری نظر میں موجودہ حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون لیڈ گورنمنٹ جو ہے اس نے پچھلے 1 سال میں اپنے سیاسی کارڈ جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں نہیں کھیلے، یا کم از کم اس کا تاثر نہیں بنا پائی۔ اقتدار میں ہونے کے باوجود کئی جگہوں پر وہ تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اکثر فرنٹس پر وہ یہاں پہ اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر پوائنٹ 1 کے مطابق تحریک انصاف کے تیور اتنی مار کھانے کے بعد بھی اس لیے بدل رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ چل رہا ہے، تو سوالات پھر نون لیگ پر تو اٹھتے ہی ہیں۔ وہ کچھ ایسے ہیں، پہلا، کس کی ذمہ داری تھی کہ سیاسی مخالف کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جاتا؟ دوسرا، مسلم لیگ نون کی جو ڈیجیٹل یا کمیونیکیشن ٹیمز ہیں یا انفارمیشن ٹیمز ہیں وہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کا مقابلہ کرنے میں جو ہے وہ کافی حد تک ناکام رہی؟ تیسرا، وزراء نے کیوں مؤثر انداز میں حکومت کا موقف پیش نہ کیا؟ ہر وقت درجن کے حساب سے پریس کانفرنسیں کرنے سے بیانیہ نہیں بنتا، اور یہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کرائسس ہوا یا کوئی دھرنا ہوا یا احتجاجی مہم سامنے ہوئی تو اس میں چند ہی وزراء جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتے تھے، اور عام طور پہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے، تو باقی لوگ کہاں غائب ہو جاتے تھے، اور کیونکہ وہ غائب ہوتے تھے تو تاثر یہ بنا کہ حکومت جو ہے وہ اس تمام معاملے میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ اب ذرا پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مسئلہ ایک پیج کا ہے تو سوال حکومت اور مسلم لیگ نون ہی سے بنتا ہے، اور وہ کچھ یوں کہ پہلا، پی ٹی آئی کا سامنا سیاسی جماعت ہی نے کرنا تھا، کیوں اداروں کو ایک سیاسی جماعت کے سامنے آنا پڑا؟ نون لیگ نے سیاسی طور پر اس کو مسئلے کو مؤثر طریقے سے کیوں نہیں حل کیا، اس سے کیوں نہیں نبٹ پائے؟ پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں یہی غلطی کی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن سے ملتے تھے، اور اپوزیشن کو جو ہے وہ مینج کرنے کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ اس وقت جنرل فیض کی تھی، اور اب یہ بات تو بالکل اوپنلی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو لیجسلیشن مینج کی جاتی تھی وہ بھی عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جنرل فیض کے ذریعے ہی کرواتے تھے۔ اب آ جائیے تیسرے پوائنٹ پر، اگر تحریک انصاف بیرونی دباؤ پر سیاسی انحصار کر رہی ہے تو بھی سیاسی کمزوری کہاں ہے، کس کے ذمہ آتی ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے۔ پہلا، سویلین کے ملٹری ٹرائل کی اجازت پاکستانی سپریم کورٹ نے دی۔ دنیا کو بتانا کس کی ذمہ داری تھی کہ ملٹری کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ کے اعتراض کے بعد کیا وزارت خارجہ کا ایک بیان کافی ہے؟ کیا ایک مؤثر اور جامع حکمت عملی کی ضرورت نہیں تھی؟ دوسرا پوائنٹ، رچرڈ گرینیل مسلسل بانی پی ٹی آئی کے حق میں ایکس پر جو ہے وہ ٹویٹس داغ رہے ہیں۔ اگلے مہینے اقتدار سنبھالنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو پہلے ہی انگیج کرنا کیا وزارت خارجہ کی ذمہ داری نہیں تھی یا حکومت کے دیگر اداروں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ شاید ہم نے اس کا حل جو ہے نکالا ہو، اور اگر وہ یہ ہے کہ ایکس ہی بند کر دیں تو پھر اس حل کا جو نتیجہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ باتیں تو اپنی جگہ، حکومت سے تو اتحادی بھی کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے۔ پیپلز پارٹی مسلسل ان سے کیے وعدے یاد کروا رہی ہے، اور اب جا کر پنجاب میں ان سے ملنے کے لیے حکومت نے فائنلی وقت نکالا ہے۔ بلاول بھٹو مسلسل حکومت کو انٹرنیٹ کی بندش پر مشورے دے رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک کانوکیشن میں خطاب کرتے ہوا کچھ ایسی بات کی۔
ہمارا پبلک ڈومین کیا ہے, ہمارا ٹاؤن سکوائر کیا. وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے, آپ کا ڈیجیٹل سپیس ہے, آپ کا انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا, ہائی وے نہیں رہا. آپ کا انفراسٹرکچر وہ براڈ بینڈ ہے, وہ بینڈ ویتھ ہے, وہ ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی ہے جو نہ صرف ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں مگر آپ کو دنیا سے جوڑتا. آج یہ انفراسٹرکچر ہے جو ہمیں کنیکٹ کرواتا. بڑے عرصے سے قدر خاموش شیخ رشید بھی آج بول پڑے اور بتایا کہ مستقبل میں حکومت پر پریشر بڑھتا ہی دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسا ماحول پاکستان کے خلاف بن رہا ہے کہ شاید پاکستان معیشت کے اور سرمایہ کاری کے بہت بڑے بحران میں داخل ہو جائے گا, اور انٹرنیشنل ہماری فضا اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کوئی صفائی دینے کے قابل نہیں ہے. سو میں مختصر بات کرتا ہوں ہمیشہ. سو میری مختصر بات یہی ہے کہ جیل کے دروازے کھولے جائیں اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ناظرین, معاملات کچھ یوں ہیں کہ اب اس وقت پریشر جو آ رہا ہے وہ گورنمنٹ پر آ رہا ہے, اور پچھلے چند دنوں سے یہ بالکل واضح طور پر ظاہر ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پر ہے. وہ پریشر کہاں تک درست ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس وقت آج کے دن اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ ان کی نظروں میں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات وہ اپنی ٹرمز پہ کریں گے, تو اس کی ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ حکومت وقت اپنا جو ایڈوانٹیج ہے اس کو اس طریقے سے پش نہیں کر پائی.